کہ IMF کا پروگرام یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو پروگرام تھا وہ بحال ہو گیا ہے۔ 5 مہینے لگے ہیں اس کے اندر۔ گزشتہ حکومت نے بھی کوئی 3-4 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ لگائے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اس کے اوپر بحث مباحثے کرتے رہے۔ انہوں نے تمام گارنٹیز، تمام دستخطیں تمام صوبوں کی طرف سے لے کر IMF کو دیں کہ جو جو شرائط انہوں نے کہی ہیں توانائی کے سلسلے میں، ٹیکسز لگانے کے سلسلے میں، بجلی کے بلوں کے اوپر جو ہوگا وہ سب چیزیں جو ہیں وہ مان لی جائیں گی اور لیکن قسط بحال کر دی جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر کیا ہوا، عدم اعتماد کی تحریک آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جو ہے اسے اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت پہ آئی اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اسے بحال کریں۔ اس میں چاہے کسی کو کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، کتنا ہی ان پہ کرٹیسزم کیوں نہ کیا جائے، کتنا ہی یہ کہا جائے کہ انہوں نے عوام پہ سختی کی ہے، کتنا ہی کہا جائے کہ انہوں نے ایسی شرائط مانی جس سے عوام جو ہے وہ پس کے رہ گئے، کتنا ہی کہا جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بات انہوں نے کہی تھی کہ وہ IMF کی قسط بحال کرا دیں گے اور IMF کا پروگرام بحال کرا دیں گے تو وہ انہوں نے کرا دی۔ ہم اور اس میں نہیں جانا چاہتے، ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ آخر کے اندر وہ جو سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے جو پنجاب اور فرنٹیئر کے جو وزرائے خزانہ تھے صوبائی، ان سے جس قسم کے خط IMF کو لکھوانے کی کوشش کی اور وہ خط عام ہوئے، اس کی کیا اثرات پڑ سکتے تھے۔ لیکن بہرحال چونکہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل والا حساب ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس میں کامیاب رہے، اور یقینی بات ہے وہ اگر کامیاب رہے۔ اصل میں جو چیز ہمیں نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ IMF کا جو یہ پروگرام بحال ہوا ہے اس میں 1 ارب 17 کروڑ ڈالر جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ 9.5 ٹریلین ڈالر کا پاکستان کا بجٹ ہوتا ہے سالانہ، تو اس کے اندر یہ تو اونٹ میں کے منہ میں زیرے کے برابر کی رقم ہے، لیکن یہ بین الاقوامی ساکھ کو بحال کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم سے زیادہ بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں، دنیا کے جو ملک ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ IMF جو ادارہ رکھا گیا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جو دنیا کی مالیاتی اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، جس میں سارے ملک شامل ہیں، چین، امریکہ، فرانس، برطانیہ، یورپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جاپان، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ جو رقوم ہیں یہ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اور ان ملک کی ساکھ ویسی بن جائے گی کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ جو مالیاتی قرضے وغیرہ لیں اور جو مالیاتی خاص طور پہ کمٹمنٹ کریں وہ ان کو پورا کر سکیں۔ تو دوسرے الفاظ میں اس IMF کے پروگرام کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری نے ہم پر اس بات کا اعتماد کیا ہے، اس بات کے یقین کا اظہار کیا ہے کہ ہم ایک اقتصادی طور پر ایک ایسے ملک ہیں کہ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ ورلڈ بینک ہے، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، دوسرے بڑے مالیاتی ادارے ہیں، دنیا کے ممالک ہیں، وہ سارے جو ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کے لیے تمام راستے اب کھل گئے ہیں۔ یہ قرض لینا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے کہ قرض میں جکڑی ہوئی قوم، آپ بہت سارے لوگ ہیں آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے جی کیا ہے اور قرض میں جکڑ دیا، مگر راستہ کیا تھا؟ کیا آپ کو اپنی ساکھ بحال کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی؟ یا یہ آپ کہتے رہتے کہ جی اور قرض میں سے مت لیتے؟ یہ 1.7 ارب ڈالر کا قرض کیا ہے؟ 4 ارب ڈالر کا قرض تو سعودی عربیہ اور UAE نے دے دیا ہے، تو اگر یہی ہمیں کرنا ہوتا چائنا میں اور دے دیتا تو یہ سر۔ لیکن یہ جو گارنٹی ہمیں مل گئی ہے IMF کی، جس کی وجہ سے اب اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک میں مثال سے دیتا ہوں، میں بہت زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ماضی کے قصے ہم بہت دہراتے ہیں، ہماری عادت ہے
ہم فوراً چلے جاتے ہیں اور لمبی لمبی کہانیاں سناتے ہیں. یہ دیامیر بادشاہ ڈیم جو ہے نا، یہ 18 سے 20 بلین ڈالر کا ہو گیا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ رقم پڑ گئی ہے. کوئی پاکستانی ریونیو کلیکشن، کوئی چندے کا طریقہ کار ایسا نہیں ہے جس سے یہ رقم جو ہے یہ اکٹھی کی جا سکے. اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک انٹرنیشنل کنسورشیم ہو جس میں بڑے بڑے دنیا کے مالیاتی ادارے جیسے ورلڈ بینک، ایشین یہ شامل ہوں، یہ گارنٹیز دیں، اور بڑی کوئی کمپنیز ہوں جو کہ یہ اس قسم کے ڈیم بنانے کی ماہر ہوں، دیامیر بادشاہ ڈیم جیسے، کیونکہ یہ ہماری توانائی کی ضرورت پوری کریں گے، ہماری اریگیشن کی ضرورت، اور پھر یہ ڈیم بنایا جائے. تو یہ ایک بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم وہاں پہ چوکیدار بن کے بیٹھ جائیں گے، یا ہم ساری دنیا میں ایک وہ لے کے کہیں کہ جی ہم سے بڑا کوئی ماہر پیدا نہیں ہوا چندے تو ہم اکٹھا کر لیں گے اتنا چندہ، یہ ممکن نہیں ہے. یہ کر کے آپ دیکھ لیں، یہ 18-20 بلین ڈالر کی رقم کو ذرا کر کے دیکھیں نا روپے کے اندر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا رقم ہے. تو ایک ڈیم بنانا کتنا بڑا کام ہے. تو یہ ایک چیز ہے. اور دوسرے ایک اور بات ہمیں آپ سے کہنی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے، ان کی حکومت کے میں یہ پروگرام دوبارہ بحال ہوا ہے، اور چھٹی ہمیں IMF کی طرف سے جاری ہو گئی ہے، ہماری ساکھ بحال کر دی گئی ہے بین الاقوامی طور پر. انہوں نے کہا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ یہ ہماری آخری قسط ہوگی، لیکن صرف توقع کرنے سے، امید کرنے سے، تقریریں کرنے سے یا اچھی اچھی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ ہوتا کب ہے؟ جب کہ آپ دنیا سے اگر قرضے لیتے ہیں، دنیا آپ کے ہاں سرمایہ کرتی ہے، کاری کرتی ہے، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ترکی کو آپ دیکھیں، انہوں نے ایردوغان جب وزیر اعظم تھے انہوں نے قرضہ لیا، انہوں نے زمین کے اندر سے سرنگ بنائی جس کا دنیا میں شہرہ ہوا کہ انہوں نے استنبول میں جو سرنگ بنائی اس سے ایشیا اور یورپ کو ملا دیا. تو ان کی ساکھ کتنی بڑھ گئی. مثالیں دیتے تھے، پاکستان میں ہر دوسرا دیتا تھا، اسلامی دنیا میں دیتا تھا، یورپ تک میں لوگ کہتے تھے کہ ترکی جو ہے وہ ایک بہت مضبوط ملک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بڑے بڑے منصوبوں کی طرف جانا. ٹھیک ہے، چھوٹے منصوبے بھی جائے ہیں، مائکرو اکنامکس کے اس کے اوپر بھی رہیں، چھوٹے لیول پہ بھی جائیں، ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ. لیکن بڑے منصوبوں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے آپ موٹر ویز بنا رہے ہیں، جیسے آپ اورنج ٹرین اور اس قسم کے منصوبے لانچ کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ ڈیمز بنا رہے ہیں. ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو روزگار مہیا ہوتا ہے. پاکستان کو 10 لاکھ سے زیادہ روزگار فراہم کرنے کی ضرورت ہے سالانہ، اور پاکستان میں 60% سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ آبادی میں موجود ہیں. اور پھر یہ جو یونیورسٹی سے گریجویٹ سے کر رہے ہیں، یہ انجینئرنگ کالج سے، ٹیکنیکل اور دوسرے شعبوں سے نکل رہے ہیں، آخرکار یہ کہاں جائیں گے اگر آپ کے پاس ایسے منصوبے نہیں ہوں گے جو انہیں کپا سکیں. کیا یہ ممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے صرف مائکرو فائنانس کے اس میں؟ یہ تو کہنا بہت آسان ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کو قرضے دے دیے جائیں، اور وہ جو ہے وہ ہر نوجوان کو قرضے دے دیے جائیں اور وہ انٹرپرینورشپ کر دیں. لیکن اس کے مراحل آپ کو معلوم ہے، آپ ذرا جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بینکوں سے قرضے لینا، یہ جو اسکیموں کا اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ چاہے کتنے ہی آسان کیوں نہ ہوں، لیکن یہ کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کس قسم کی گارنٹیز مہیا کرنا پڑتی ہیں. تو بیسٹ بات جو رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے، دنیا میں آپ کسی ملک کو بھی دیکھ لیں، اس نے اس قسم کے جب وہ رائز کرنا چاہتی ہے، اس سے ایک تو شہرت آپ کی بڑی بڑھتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنا بڑا منصوبہ لگایا، جب آپ نے منگلا ڈیم بنایا تھا، تربیلا ڈیم بنایا تھا، یہ ساری دنیا میں آپ کی دھوم تھی. اسوان ڈیم بنایا تھا نیل پہ مصر نے، تو کتنی دھوم ہوئی تھی ان کی. تو اس قسم کی جب چیزیں آپ بناتے ہیں تو پھر آپ کی ایک دھوم مچتی ہے، اور زیادہ لوگ آپ کی طرف دوڑتے ہیں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور زیادہ روزگار کے مواقع کھلتے ہیں، اور زیادہ روزگار کے مواقع کھلتے ہیں. تو لازمی طور پہ عوام بھی مطمئن ہوتی ہے، خاص طور پہ نوجوان مطمئن ہوں گے ہمارے، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ ایک کیٹلسٹ کا کام دیتے ہیں. دیکھیے، جب آپ ایک بڑا منصوبہ لگاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹے ان کے سپورٹنگ وینڈرز کی ضرورت ہوتی ہے.
وہ خود بخود ایک وہ بن جاتے ہیں. یہ سی پیک کا منصوبہ کیا ہے؟ شاہراہوں کا منصوبہ ہے. شاہراہیں انڈسٹریل زون بنیں گے اس کے بعد، پھر اس کے بعد ان انڈسٹریز کے اندر کام ہوگا. پھر آپ کو پتہ ہے مطلب یہ کہ ایک لمبا کہانی ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہے. تو ایک ویژن ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جب ہم نے یہ پروگرام بحال کر لیا ہے اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسے ختم کریں، تو پھر وہ ہمارے پاس ویژن ہونا چاہیے کہ آخرکار ہم اسے ختم کیسے کریں، اس پروگرام کو ختم کیسے کریں، آزاد ہو جائیں، یہ قرضے واپس کر دیں، خود یعنی اپنے ریونیو سے ہم کام چلانے لگیں، ہم اپنے ریونیو سے روزگار مہیا کرنے لگیں. یہ نہ ہو کہ ہم ہر جگہ جائیں تو لوگ ہم سے گھبرائیں. تو اگر یہ ہم نے یہ سارے کام کر لیے تو پھر وہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ یہ IMF کی آخری قسط ہوگی، تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ آخری قسط ثابت ہو. لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عوام کا عزم، اور پھر عوام ان لوگوں کو لائے، ان منتخب حکومتوں کو لائے جن کا ویژن اقتصادی ہو، جو آج کل کے زمانے کے حساب سے، کیونکہ آج کل اقتصادی وہ ہے سارا کچھ، اس کے حساب سے چلے، کامیاب ہو اور ملک کو بھی ترقی دے. اور اگر ملک کو ترقی ہوگی تو اس کے بعد پھر قرضے بڑھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں.